سائمہ نے سب بیٹوں کو جائیداد بانٹ دی، لیکن ابو بکر کے حصے میں گھر والا بوسیدہ سا مکان آیا اور باقی بھائی کاروبار اور جائیداد لے اڑے۔ اماں کو محسوس ہو گیا کہ ابو بکر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اس نے سونے کے کڑے دیے اور کہا کاروبار کر لو۔ تو ابو بکر نے لنڈے کا کام شروع کر لیا۔ باقی بھائی بازار میں اس کا مذاق اڑاتے۔ ایک دن بھائیوں نے اس کا مذاق اڑانے کے لیے کہا کہ کل ہماری دعوت کرنا، ہم آئیں گے۔ تو وہ گھر جا کر پریشان ہو گیا، پیسے تو تھے نہیں۔ تو بیوی بولی لنڈے کا سامان آج گھر آ گیا ہے۔ تو جب اس نے لنڈے کی گٹھڑی کھولی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اندر سے صدر بازار والی ساری دکانیں میری ہیں۔ ابو بکر کے بڑے بھائی نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس کی دیکھا دیکھی چھوٹا بھائی آگے بڑھا اور کہنے لگا مین روڈ والا شاپنگ پلازا میرا ہے۔ دونوں بڑی جائیدادیں ہاتھ سے جاتے دیکھ کر تیسرا بھائی آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ بازار والے تینوں گھر جو کرائے پہ چڑھا رکھے ہیں وہ میرے ہیں۔ ابو بکر یہ سب دیکھ رہا تھا تو اسے دکھ ہو رہا تھا۔ جائیداد تینوں بھائیوں نے بنا کسی انصاف کے آپس میں تقسیم کر لی تھی۔ باقی ایک پرانا آبائی مکان رہ گیا تھا جو کافی زیادہ بوسیدہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنی سادہ طبیعت کے ہاتھوں مجبور تھا، بھائیوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ پوری زندگی ان کی چیزیں سنبھالی تھیں، فرما برداری کی تھی، ابھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ بڑے بھائیوں کے سامنے زبان چلائے۔ لیکن بڑے بھائیوں نے اس کا کوئی خیال نہیں کیا تھا۔ اس کی پوری زندگی کی فرما برداریوں کو ایک طرف رکھ دیا تھا اور جائیداد آپس میں بانٹ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ماں کہنے لگی، اور میرے ابو بکر کے لیے کیا چھوڑا ہے اس نے بھی تو ساری زندگی تم لوگوں کی بات مانی ہے، جو تم نے کہا وہی کیا۔ ساری میری جائیدادیں تو تم لے گئے ہو، ابو بکر کے لیے تو کچھ بھی نہیں بچا۔ سب لوگ اپنی اپنی جائیداد میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ ابو بکر کے لیے بھی چھوڑو۔ اس طرح سب کے پاس ایک کی پسند کی چیزیں بھی آ جائیں گی اور ابو بکر کے ساتھ ناانصافی بھی نہیں ہوگی۔ ماں کی بات سن کر تینوں بیٹے غصے میں آ گئے تھے۔ شدید لہجے میں کہنے لگے، ابو بکر نے کبھی زندگی میں کوئی کام بھی تو نہیں کیا۔ اگر اسے دکانیں نہیں مل رہی تو بھائی کو مکان تو مل رہا ہے، یہی بہت ہے۔ اتنے وقت سے تو اس کی بیوی بچوں کا خرچہ بھی ہم اٹھا رہے ہیں، اور نہ اسے دکان پہ بیٹھ کر دکان چلانا آتا ہے، نہ کرایہ وصول کرنا آتا ہے، اور نہ ہی کاروبار کی کوئی سوجھ بوجھ ہے۔ اس کاروبار کو بنانے اور آگے بڑھانے میں ہمارا ہی حصہ ہے۔ ابا نے تو بہت کم جائیداد چھوڑی تھی، اسے اتنا ہم نے ہی بنا لیا، اس لیے ہم ابو بکر کو کچھ نہیں دے سکتے۔ اماں نے سارے بیٹوں کو سمجھانے کی لاکھ کوشش کی، مگر کسی کے پلے کوئی بات نہیں پڑی تھی۔ ابو بکر چپ چاپ اپنے بھائیوں کی ناانصافی دیکھتا رہا۔ بالآخر بھائیوں کی بحث کو بڑھتا دیکھ کر اس نے اماں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور اسے اٹھایا۔ کہنے لگا، بھائی یہ جائیداد آپ لوگوں کی ہی ہے اور آپ لوگ ہی رکھیں۔ آپ کو مبارک ہو، مجھے اس سے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس میں اپنی ماں کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ تینوں بھائیوں نے نظریں چرا لی۔ انہیں لگا تھا کہ ابو بکر ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے گا تو ان کے ضمیر کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور وہ بھی بہانے بنا لیں گے، مگر وہ تو اپنے حق سے خود ہی دستبردار ہو گیا تھا۔ وہ ماں کو لے کر اپنے آبائی گھر چلا گیا۔ بیوی خوشی سے آگے بڑھی اور پوچھنے لگی، ابو بکر جائیداد کا بٹوارا ہو گیا ہے؟ ہمارے حصے میں کیا آیا ہے؟ وہ بھی جب سے بیاہ کر آئی تھی ہمیشہ اپنی جٹھانیوں کی جوتیاں ہی سیدھی کرتی تھی۔ گھر کے سارے کام اس کے ذمے تھے، باقی سب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی رہتی تھیں اور سارے کام اس کے حصے میں آتے تھے۔ اس گھر میں اسے اپنے شوہر کی حیثیت کا اندازہ تھا، اس لیے وہ بھی اپنے لبوں کو سیے چپ چاپ گھر میں کام کاج کرتی رہتی تھی، جٹھانیوں کی جوتیاں سیدھی کرتی رہتی تھی۔ مگر جب اسے پتہ چلا تھا کہ جائیداد کا بٹوارا ہونے جا رہا ہے، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب زندگی کے دکھ ختم ہونے والے ہیں، اب گھر پیسوں کا محتاج نہیں رہے گا، جتنے بھی پیسے ہوں گے اس کے ہاتھ میں آیا کریں گے۔ وہ اپنی مرضی سے گھر کا خرچہ چلائے گی، جو دل چاہے گا اپنے بچوں کو لے کر دے گی، پیسے کبھی کم ہوں گے تو وہ خوشی سے گزارا کر لے گی، بس اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، پیسوں کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے شوہر کا حق بھی اس کے بھائی کھا چکے ہیں۔ اس کی ساری زندگی ایسے ہی گزرنے والی ہے۔ ابو بکر ماں کو چارپائی پہ بٹھا کر اس کے برابر بیٹھ گیا، ماں کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا، ماں فکر نہ کریں، محنت کرنے والوں کو خدا کبھی مایوس نہیں کرتا۔ میں نے آج تک بھائیوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، ان کے حکم مانے ہیں، اور شاید یہی میرا ہنر ہے۔ میں دوسروں کی جوتیاں سیدھی کر لوں گا اور شاید بھائیوں سے زیادہ عزت پا لوں گا۔ ابو بکر کی بیوی
اس کی باتوں سے سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ اس نے مایوسی سے سر جھکا دیا۔ ذرا سی امید بندھی تھی کہ اب زندگی اچھی ہوگی، مگر سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ ابوبکر زندگی گزارنے کے لیے نئے سرے سے محنت کرنے لگا۔ ظاہر سی بات ہے اسے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنا تھا، اور اب تو ماں کی ذمہ داری بھی اس پر تھی۔ وہ دوگنی محنت کرنے لگا تھا۔ صبح کام پہ جاتا اور رات کے گھر واپس آیا کرتا تھا۔ اماں اسے اتنی محنت کرتے دیکھ کر تڑپتی رہتی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ ابوبکر کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، مگر کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ پھر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس رات جب ابوبکر دیر سے گھر آیا تو اس نے اپنے کمرے میں بلایا۔ کہنے لگی، تمہارے بھائیوں کو تو میں تمہارے ساتھ زیادتی کرنے سے روک نہیں سکی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، اور تمہارے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا تھوڑا بہت ازالہ کر دوں۔ اتنا تو کر دوں کہ تمہاری زندگی آسان ہو جائے۔ ابوبکر نے اماں کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگا، ماں آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے کسی بھی چیز کی فکر نہیں۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ بس میرے لیے دعا کیا کریں۔ تبھی اماں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، مجھے اپنے بچے سے اسی فرمانبرداری کی امید تھی، مگر میں پھر بھی ماں ہوں، تمہیں اتنی مشقت کی زندگی گزارتے ہوئے یہ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ کہہ کر اماں نے سرہانے کے نیچے سے ایک پوٹلی نکالی اور ابوبکر کے ہاتھوں پہ رکھ دی۔ ابوبکر نے سوالیہ نظروں سے اماں کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگیں، اسے کھول کے دیکھ لو، تمہارے ہر سوال کا جواب تمہیں مل جائے گا۔ ابوبکر نے پوٹلی کھولی تو اس میں سے سونے کے کڑے برآمد ہوئے جو کافی بھاری تھے۔ اس نے فوراً وہ کڑے ماں کے ہاتھ پہ رکھ دیے اور کہنے لگا کہ اماں یہ آپ کے کڑے ہیں، میں آپ کا زیور بیچ کر کچھ نہیں کروں گا۔ لیکن اماں نے ضد کی اور کہا کہ وہ کڑے بیچ کر کوئی کاروبار شروع کر لے۔ ابوبکر وہ کڑے بیوی کے پاس لے گیا اور اسے مشورہ کیا تو بیوی بھی کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، آپ انہیں بیچ کر اپنا کاروبار شروع کر لیں، اور جب ہمارے پاس پیسے آئیں گے تو ہم اماں کے لیے کڑے بنوا دیں گے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اماں کے کڑے خرچ کر لیں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس کاروبار کے لیے کچھ پیسے آ جائیں۔ کل کو ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل دیکھنا ہے۔ ادھار سمجھ کر ہی صحیح آپ یہ زیور بیچ رکھ لیں۔ ابوبکر کا دل تو یہ زیور بیچنے کا نہیں چاہ رہا تھا، مگر پھر بھی وہ ماں اور بیوی کی بات مان کر وہ زیور بیچ دیے۔ اس کے ہاتھ میں ایک معقول رقم آ چکی تھی، وہ اپنا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکتا تھا۔ پھر بہت سوچ سمجھ کر اس نے لنڈے کا کاروبار شروع کر دیا۔ وہ بڑی بڑی لاٹ لنڈے کی خرید کر لاتا اور پھر ایک ایک پیس کی مناسب قیمت مقرر کر کے بیچ دیتا۔ اس نے اپنے بھائی کے مین روڈ والی دکانوں کے بالکل سامنے کے کاروبار شروع کیا تھا۔ فٹ پاتھ پر ہی تھا کیونکہ پیسہ اتنا نہیں تھا کہ وہ دکان کرائے پہ لے سکتا۔ اس نے سڑک پہ ہی بانس کی لکڑیاں لگا کر ان کے اوپر رسیاں باندھ لی اور پھر اچھے اچھے کپڑوں کے پیس بانسوں پہ لٹکا دیے۔ بھائیوں نے اسے لنڈوں کا کاروبار کرتے ہوئے دیکھا تو مذاق اڑانے لگے۔ انہیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ اس کے ساتھ ناانصافی کر چکے ہیں۔ کم از کم اب تو اس کے نئے کاروبار میں اس کی حوصلہ افزائی کر دیتے، مگر الٹا اسے بڑھتے پھولتے اور ثابت قدمی سے زندگی کے لیے جدوجہد کرتے دیکھ کر انہیں اور بھی جلن ہونے لگی۔ وہ اپنی جلن اور بغض کو نکالنے کے لیے کبھی کسی طریقے سے اس کا مذاق اڑاتے تھے اور کبھی کسی اور طریقے سے اس کی تذلیل کرتے رہتے تھے۔ ابوبکر کو ستانے کے لیے ان کا شیطانی دماغوں نے نیا منصوبہ بنایا تھا۔ کہنے لگے، لنڈے سے تمہاری کوئی اچھی خاصی کمائی تو ہوتی نہیں، ایسا کرو ہماری دعوت ہی رکھ لو، بہت عرصے سے بہن بھائی ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہوئے، بیٹھیں گے تو ساتھ میں کھانا کھا لیں گے، اور اماں سے بھی نہیں ملے، اماں سے بھی مل لیں گے، ہماری دعوت رکھ لو تو سارے کام ایک ساتھ ہو جائیں گے، کھانا بھی کھا لیں گے، سب بھائی اکٹھے بھی ہو جائیں گے اور اماں سے بھی ملنا ہو جائے گا۔ ابوبکر نے ان کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ مروت اس میں اب تک اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ کسی بھی معاملے میں اپنے بھائیوں کو بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ ابوبکر گھر آیا تو اس کے چہرے پہ فکر کی لکیریں واضح تھیں۔ بیوی نے اس کے ہاتھ سے پرانا سا رومال لیا اور پوچھا کہ آج اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تو اس نے تھکے ہوئے انداز میں کہا کہ تمہارے دیوروں نے کہا ہے کہ کل ان کی دعوت رکھوں، سب بھائی اکٹھے ہوں گے، کھانا بھی کھائیں گے اور اماں سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ بیوی یہ سن کر کچھ دیر چپ رہی، پھر آہ بھرتے ہوئے چارپائی کنارے بیٹھ گئی۔ دونوں میاں بیوی گہرے سکوت میں ڈوب گئے، جیسے ایک دم سب بوجھ ان کے کندھوں پہ آ گرا ہو۔ دعوت کا خرچ کہاں سے آئے گا؟ گھر میں آٹا دال بھی حساب سے ہی پڑی تھی۔
اوپر سے بچوں کی ضروریات اور اب یہ دعوت۔ وہ دونوں دکھی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر بیوی نے ہمت جمع کی اور بولی، جوڑیے جی آئیے، پہلے لنڈے کی گھڑیاں کھول لیتے ہیں، شاید کوئی اچھا سودا نکل آئے، شاید کوئی کچھ ایسا مل جائے جو ہمیں کسی مشکل سے نکال دے۔ ابوبکر نے آہستہ آہستہ سر ہلایا۔ دونوں اندر کمرے میں گئے جہاں لنڈے کی نئی لاٹ پڑی تھی۔ بیوی نے ایک گٹھڑی کا رسہ کھولا، پھر دوسری۔ کپڑے عام سے تھے، کچھ دھلے ہوئے، کچھ پرانے سے مگر قابل فروخت تھے۔ آخر میں ایک بڑی گٹھڑی پڑی تھی۔ دونوں نے اسے زمین پر کھینچا۔ بیوی رسہ کھولنے لگی مگر گٹھڑی کھلتے ہی دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ جیسے ایک لمحے کے لیے پتھر بن گئے۔ اگلے دن سورج چڑھا تو ابوبکر کے گھر میں رونق کا سا سما تھا۔ دعوت کا دن تھا۔ بیوی نے صبح سے ہانڈی چولہے پہ لگا دی تھی۔ سالن کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔ چاول دم پہ رکھ دیے تھے، کھیر بن چکی تھی، گویا جتنی استطاعت تھی اس سے بڑھ کر اہتمام کیا گیا تھا۔ ابوبکر نے بچوں کو وہی نئے کپڑے پہنا دیے تھے جو گٹھڑی میں نکلے تھے۔ بچے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھتے رہے۔ بیوی نے بھی ایک خوبصورت فراک نکال کر پہنی جو اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ اتنا قیمتی کپڑا کبھی اس کے حصے میں آئے گا۔ اماں کو بھی نئے کپڑے پہنائے گئے تھے۔ اماں خوشی سے دعوت کے کھانے دسترخوان پر ہی رہ گئے۔ ابوبکر کی بیوی نے دکھ سے آنکھیں جھکا لیں مگر ابوبکر بیوی اور بچوں کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ کہنے لگا، کوئی بات نہیں، ہمیں ان کے رویے کی پرواہ نہیں، اللہ نے ہمارے لیے دروازہ کھول دیا ہے۔ یہ ان کا ظرف ہے جو اتنا تنگ ہے کہ ہماری خوشی دیکھ کر جل اٹھتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ سے اماں کے لیے سالن ڈالنے لگا اور بیوی سے کہا، چلو ہم سب مل کر کھانا کھائیں۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے رزق میں برکت دی ہے اور عزت بھی دی ہے، اور عزت وہی دیتے ہیں جو دل کے سچے اور محنت کرنے والے ہوتے ہیں۔ سب کھانا کھا کر اٹھ چکے تھے تو اماں نے ابوبکر کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگیں، مجھے اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ ہے، وہ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتا، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے جس سے تم نے اپنے بھائیوں کی اتنی شاندار دعوت رکھ لی؟ تمہارا نیا کاروبار ہے، ابھی تو اتنا منافع ہوتا بھی نہیں ہوگا، کہیں سے قرض تو نہیں لیا؟ ابوبکر نے نفی میں سر ہلایا۔ ماں کے ہاتھ پکڑ کر چوم لیے اور کہنے لگا کہ ماں، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا اور نہ ہی کہیں سے قرض لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے اور یہ سب کچھ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو اب بھائیوں کے سامنے میری عزت رہ گئی ہے۔ تب اماں نے کہا، تو پھر تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ تب ابوبکر دھیرے دھیرے ہر بات بتاتا چلا گیا۔ کہنے لگا، میں اس دن بہت پریشان تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے اتنے پیسے لاؤں کہ بھائیوں کی دعوت کروں۔ ان کے شایان شان تو میں چائے تک نہیں پلا سکتا۔ پھر آپ کی بہو نے کہا کہ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیجئے، آئیں ہم اپنے کپڑوں کو کھول کے دیکھتے ہیں۔ ہم نے نئی لاٹ کی گھڑیاں کھولتے ہوئے جا رہے تھے کہ جب ایک گٹھڑی کھولی تو جیسے ہماری آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ گٹھڑی کے اندر عام کپڑے نہیں تھے بلکہ برانڈڈ جیکٹس تھیں، اتنی مہنگی کہ جن کی قیمت کبھی ہم نے ہاتھ لگانے کا بھی نہیں سوچا تھا۔ کچھ نئے ڈیزائن کے بیگ تھے، کچھ ایسے بچوں کے کوٹ تھے جو بڑے بڑے مالز میں شیشوں کے پیچھے لٹکے دکھائی دیتے ہیں۔ ابوبکر کے ہاتھ کانپ گئے۔ بیوی نے دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ لیے۔ وہ حیرانی سے اس درجے میں داخل ہو چکے تھے کہ جہاں الفاظ ساتھ چھوڑ چکے تھے، جیسے قسمت نے پہلی بار ان پہ مسکرا کر کوئی دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ دونوں بہت دیر تک اس گٹھڑی کے سامنے بیٹھے رہے، دل دھڑک رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا، یہ کون سی گٹھڑی ادھر آ گئی۔ لنڈے میں عام طور پہ ایسے قیمتی سامان کا تو تصور بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر بھی وہ دونوں صدمے کی کیفیت میں خاموش بیٹھے رہے، جیسے ڈر گئے ہوں کہ کہیں یہ خواب نہ نکل آئے۔ رات یوں ہی بے یقینی میں گزر گئی، مگر وہ دونوں جان چکے تھے کہ اب انہیں حوصلہ نہیں گنوانا۔ یہ اللہ کی طرف سے کوئی مدد تھی، کوئی اشارہ تھا کہ ہمیں ہمت کا پھل ملتا، لیکن ابھی خدا کی طرف سے اور مہربانی بھی ان پہ باقی تھی۔ ایک جیکٹ کی جیب سے اچانک کافی سارے ڈالرز بھی نکل آئے تو دونوں میاں بیوی خوشی کے عالم میں ایک دوسرے گٹھڑی کھولنے لگے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ تقریباً ہر جیکٹ کے اور ہر بیگ کے اندر سے کوئی نہ کوئی قیمتی چیز نکلتی ہی جا رہی تھی۔ کبھی سونے کی چیزیں اور کبھی ٹاپس، کبھی بریسلٹس تو کبھی قیمتی بٹوے، اور نہ جانے کیا کچھ ان دونوں کے ہاتھ لگتا جا رہا تھا، جنہیں دیکھ کر شکر کے سجدے میں جانے کو دل چاہتا تھا۔ اللہ نے جو حصہ اس کے بھائیوں نے ان سے چھین لیا تھا وہی حصہ اللہ پاک نے اور بھی زیادہ بڑھا کر اسے واپس دے دیا تھا۔ یہ رزق اس تک اس طرح پہنچا تھا کہ وہ دونوں خود بھی حیرت کے سمندر میں ڈوب چکے تھے
کہ رب جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ صبح ابوبکر سویرے اٹھا اور ایمرجنسی میں جا کر سونے کی چیزیں فوراً بیچ دیں تاکہ دعوت کے سارے انتظامات صحیح طرح سے ہو سکیں، اور اسی رقم سے اگلے دن دعوت کا اہتمام کر لیا تھا۔ دعوت کے بعد ابوبکر نے اماں سے اپنے کاروبار کو بڑھانے کی اجازت چاہی اور اماں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو دعا دی۔ پھر اس نے باقی تمام قیمتی سامان بیچ دیا اور اس کے بدلے میں ایک اچھی خاصی رقم اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ اسی پیسے سے اس نے ایک دکان کرائے پہ لی اور بڑے سارے لنڈے کا سامان وہاں منتقل کر دیا تھا۔ اب سردی شروع ہو چکی تھی، اس لیے اس کا کاروبار دن رات پھولنے لگا تھا۔ وہ ہمیشہ اچھی لاٹ ہی خریدتا اور پھر مناسب منافع پر آگے بیچ دیتا تھا تاکہ غریب عوام بھی اچھی چیز مناسب دام میں خرید سکیں اور اس کا رزق بھی بڑھتا رہے۔ منافع بہت زیادہ نہ ہوتا مگر سیل اتنی ہو جاتی تھی کہ دن کے آخر میں دکان کا خرچ بھی نکل آتا اور گھر کا چولہا بھی خوب اچھے انداز میں جلتا رہتا تھا۔ وہ اپنی ماں کی عزت کرتا اور ماں کی دعائیں ہی اس کی قسمت کو بدل رہی تھیں، کیونکہ اس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، اس لیے اللہ نے اس کے ساتھ بھی برا نہیں ہونے دیا۔ ہاں، البتہ اس کے بھائیوں نے جو بے ایمانی سے اس کا حصہ کھا لیا تھا، اسی کا نتیجہ تھا کہ جلد ہی ان تینوں پہ مشکل وقت آ پہنچا تھا کہ ان کا کاروبار بیٹھ گیا تھا۔ وہ شدید مالی تنگی کا شکار ہو گئے تھے اور جب وقت نے ان کا غرور توڑا تو وہی بھائی ابوبکر کے دروازے پہ آ کر ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافیاں مانگنے لگے، مگر ابوبکر کے دل میں ان کے لیے گہرا زخم رہ گیا تھا۔ کیسے وہ اس کی دعوت پہ کھانا چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اس سے پہلے کیسے بے ایمانی سے اس کے حصے کی جائیداد بھی ہتھیا لی تھی۔ یہ سب کچھ ایک انسان کے دل سے آسانی سے صاف نہیں ہوتا، پھر بھی اس نے اپنی ماں کی عزت اور تربیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا ساتھ دیا اور مشکل وقت میں ان کی مدد کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اماں کا دل فخر سے بھر گیا تھا، کیونکہ اس کا بیٹا تکبر اور نفرت سے دور ہو کر بھی دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بن گیا تھا۔